بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع سے اٹھنے کی مسنون دعائیں۔ نمبر 1، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ نمبر 2، اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا چاہیے، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد یا دوسری دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور مقتدی کو اللہم ربنا ولک الحمد یا دوسری دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صرف انہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اللہم ربنا لک الحمد بغیر واو کے، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ نمبر 4، ربنا لک الحمد بغیر واو کے، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ نمبر 5، ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، اے ہمارے رب، اور آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ نمبر 6، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب، اور آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی تعریف۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کلمے کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نمبر 7، یہی دعا حدیث کی دوسری کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اس کے بھی وہی فضائل ہیں جو اس سے پہلے والے کے فضائل ہیں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، ایسی تعریف جو پاکیزہ، برکت والی اور ہمیشہ ہو، جیسا ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ نمبر 8، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے اتنی تعریف ہے جو آسمانوں کو بھر دے اور زمین کو بھر دے، اور پھر اس چیز کو بھر دے جس کو تو چاہے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق ذات، سب سے سچی بات جو تیرے بندے نے کہی، اور ہم سب بھی تیرے ہی بندے ہیں، وہ یہ کہ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے وہ کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مرتبے والے کو اس کا رتبہ تیرے یہاں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 9، اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، ایسی تعریف جو آسمانوں کو بھر دے اور زمین کو بھر دے،
اور اس کے بعد جس چیز کو بھی تو چاہے بھر دے۔ اے اللہ تو مجھے برف سے اور اولے سے اور ٹھنڈے پانی سے پاک صاف کر دے۔ اے اللہ تو مجھے گناہوں اور خطاؤں کے میل کچیل سے ایسا پاک صاف کر جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ایسی تعریف ہے جو آسمانوں کو بھر دے اور زمین کو بھر دے اور اس کے بعد اس چیز کو بھر دے جس کو آپ چاہیں۔ نمبر 11، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ایسی تعریف ہے جو آسمانوں کو بھر دے اور زمین کو بھر دے اور اس چیز کو بھر دے جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے اور اس کے بعد اس چیز کو بھر دے جس کو آپ چاہیں۔ نمبر 12، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ کے لیے اتنی تعریف ہے جو آسمانوں کو بھر دے اور زمین کو بھر دے اور اس چیز کو بھر دے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے اور اس کے بعد اس چیز کو بھر دے جس کو آپ چاہیں۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق ذات، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی رتبے والے کو اس کا رتبہ تیرے فیصلے کے خلاف فائدہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 13، لربی الحمد لربی الحمد، میرے رب ہی کے لیے ساری تعریف ہے، میرے رب ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ کبھی تہجد کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس قدر بار بار دہراتے کہ یہ رکوع سے پہلے قیام کے تقریباً برابر ہوتا، جبکہ آپ نے اس قیام میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوتی۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے سنت اور نوافل کے اندر ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا نمبر 6 اور دعا نمبر 7 کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔